بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کیا آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ ہینا نے ہوم ورک کرتے ہوئے اچانک اس سے پوچھا، جو کاربن پینسل سے اسے ڈرائنگ بنا کر دے رہی تھی۔ ہاں آتی ہے، لیکن گنی چنی چیزیں۔ کوکنگ کا مجھے کچھ خاص شوق نہیں ہے، لیکن جو چیزیں مجھے پسند ہے وہ بناتی ہوں شوق سے۔ وہ اس کی نوٹ بک پر سانپ کی ڈرائنگ بناتی ہوئی بولی۔ کیا کیا بنانا آتا ہے آپ کو؟ ہینا نے ایکسائٹمنٹ سے پوچھا۔ مجھے بیف بریانی، مٹن قورمہ، ٹکہ بوٹی، سلاد، چٹنی، بس یہی آتی ہیں، وہ فخر سے گردن اکڑا کر بولی، جس پر ہینا ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی ہنسنے لگی۔ زرغون نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازا۔ ہاں، آپ کو ساری مشہور ڈشز آتی ہیں، ہینا شرارت سے بولی۔ جواباً وہ مسکراتے ہوئے پینسل اس کے سر پہ مار گئی تھی۔ آپ مجھے اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی ڈش کھلائیں گی نا؟ ہینا نے فرمائش کی۔ بچے، مجھے تو میٹ والی ڈشز آتی ہیں اور یہاں میٹ کا نام و نشان نہیں، وہ منہ بسور کر بولی، جس پر ہینا نے منہ بسورا۔ کیا یہاں سے میٹ مل جاتا ہے؟ وہ اچانک سے ہی ہینا سے پوچھنے لگی۔ ہاں، نارمل مل جاتا ہے، جو بائیں طرف جاتی سیدھی سڑک ہے نا، وہاں حبیب اللہ کریانے والے کی بہت بڑی شاپ ہے، وہاں ساتھ ہی میٹ کی بھی دکان ہے، وہاں سے ہر قسم کا میٹ مل جاتا ہے، ہینا نے حیرانگی سے اسے بتایا۔ چلیں، وہ ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ کہاں؟ ہینا نے حیرت سے پوچھا۔ حبیب اللہ کی دکان کے ساتھ جو میٹ والے کی دکان ہے، وہاں سے میٹ لینے، وہ آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی، ٹپٹپاتے ہوئے بولی۔ کیا؟ ہینا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر حیرت سے کہا۔ چلو نا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور تمہارے بابا جان تو 10 بجے آئیں گے نا، اور ہم اس گھر کے تب تک کے مالک ہیں، جو کریں کھائیں پئیں، کسی کو کیا پتہ؟ وہ صوفے سے ایک دم سے کھڑی ہوتی ہوئی 200 واٹ کی مسکان چہرے پر سجائے ہوئے بولی۔ لیکن اگر کسی کو پتہ لگ گیا تو؟ ہینا نے پریشانی سے پوچھا۔ کسی کو پتہ نہیں لگتا، اگر لگ گیا تو اس کی ایسی کی تیسی تمہاری زرغون آنٹی ہے نا، تمہارے ساتھ بس جلدی سے اپنا ماسک پہن آؤ اور میں اپنی چادر لے لوں، چوری چھپے نکلیں گے۔ اور وہ دوڑ کر کمرے کی طرف جاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی بولی۔ ہینا بھی مسکراتی ہوئی اندر سے ماسک پہننے دوڑی۔ وہ دونوں ارد گرد دیکھتی ہوئی مین دروازے کے پاس آئیں، جہاں وہ دو چوکیدار بیٹھے ہوئے تھے۔ دروازہ کھولو، ہمیں باہر واک پر جانا ہے، وہ روب سے بولی۔ شام کے 6 بجے واک؟ وہ چوکیدار بڑبڑاتا ہوا دروازہ کھول گیا۔ دونوں چھپاک سے باہر نکلی۔ اوف، شکر ہے کسی نے دیکھا نہیں، وہ ہانپ کر بولی۔ چلیں زرغون آنٹی؟ ہینا اس کا ہاتھ ہلاتی ہوئی بولی۔ ہاں، لیکن ایک شرط ہے، تم بھاگو، میں تمہیں پکڑنے کی کوشش کرتی ہوں، ایسے ہم جلدی جلدی پہنچ جائیں گے اور کھیل کود بھی ہو جائے گا۔ کیسا؟ وہ اس کی طرف ہاتھ کرتی ہوئی آئی برو اچکا کر بولی۔ ہینا نے جھٹ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور تیزی سے آگے بھاگنے لگی۔ زرغون ہلکی مسکان سے اسے بھاگتا دیکھ کر اس سے کم تیز دوڑنے لگی۔ اوف، ہینا کی دوڑ تو بہت تیز ہے، مجھ سے تو پکڑی نہیں جا رہی، وہ دوڑتے ہوئے بولی، جبکہ ہینا فخر سے مسکرا کر اور تیزی سے دوڑی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ ان لڑکیوں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، جو بنا ارد گرد دیکھے منہ چھپائے بھاگ رہی تھیں۔ وہ میٹ کی دکان پر جلدی ہی پہنچ گئی تھیں، وہاں سے میٹ وغیرہ خرید کر پیسے دیتی وہ دونوں اب چہل قدمی کرتی ہوئی چل رہی تھیں۔ وہ منہ سے نقاب ہٹا کر چادر سے پسینہ صاف کرنے لگی تھی، جب آگے جاتی ہوئی گاڑی اچانک سے رکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھا وجود اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہ گیا تھا، جبکہ چہرے کے اعضاء غصے سے تن چکے تھے۔ وہ دونوں چوری چھپے اندر آئی تھیں۔ آج آغا جی ساتھ والے گاؤں میں اپنے دوست کے ہاں شادی پر گئے ہوئے تھے، ساتھ اعظم صاحب، خنان، شازم ارسلان بھی تھے، جبکہ گھر کی خواتین اندر تھیں، اس لیے وہ آسانی سے بچ چکی تھیں۔ وہ کک کو بھی بھیج چکی تھی، میٹ کے ساتھ ہی حبیب اللہ کی دکان سے سارے مسالے وغیرہ بھی لے آئی۔ چادر صوفے کی بیک پر رکھتی وہ دونوں کچن کی طرف بھاگی تھیں۔ کیا بنائیں؟ وہ آئی برو اچکا کر ہینا سے پوچھنے لگی۔ بریانی وتھ قورمہ، ہینا نے مسکرا کر ایکسائٹمنٹ سے کہا۔ تو پھر چلو ہم اپنا کام تیزی سے شروع کرتے ہیں، یہ نہ ہو جلاد صاحب سر پر کھڑے ہوں۔ وہ چیزیں وغیرہ نکالتی ہوئی بولی۔ ہاں، جلاد آہستہ سے کہا تھا۔ اب وہ ایک بیٹی کے سامنے اس کے باپ کی برائی تھوڑی نہ کر سکتی تھی، وہ بہت دل جمی سے کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ بالوں کا اونچا جوڑا بنائے، سلیوز کونیوں تک موڑے، وہ بہت ماہرانہ انداز میں کوکنگ کر رہی تھی۔ ہینا شیلف پر چڑھی بیٹھی تھی، گال پر ہاتھ رکھے وہ زرغون کو بہت محبت سے دیکھ رہی تھی۔ اس ویران گھر میں اب اس کا دل لگنے لگا تھا۔ 1.5 گھنٹے بعد وہ سارا کھانا ریڈی کر چکی تھی۔ کینڈل لائٹ ڈنر کرتے ہیں، وہ کھانا ٹیبل پر رکھتی ہوئی ایک دم سے اس کی طرف مڑتی ہوئی پرجوش انداز میں بولی۔ کینڈل لائٹ ڈنر؟ وہ کیسے کرتے ہیں زرغون آنٹی؟ ہینا ناسمجھی سے کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔
کینڈل لائٹ ڈنر ساری لائٹس آف کر کے کینڈل کی روشنی میں کرتے ہیں. ہم ٹیبل پر لگا کر انہیں جلائیں گے. اس سے ماحول بہت افسوسا لگے گا. وہ کینڈل ٹیبل پر رکھتی ہوئی بولی. واؤ آنٹی، آپ کیسے اتنی ذہین ہیں؟ ہینا اسے دیکھتی امپریس ہوتے ہوئے بولی. A1 گریڈ ایسی تو نہیں لیا؟ تم بڑے ہو کر بہت نام بناؤ گی مائی ڈیئر. تم ہی تو مجھے سمجھ سکی ہو. میں بہت ذہین ہوا کرتی تھی. ڈاکٹر بھی اپنی محنت کے بل بوتے پر بنی ہوں، کسی کی سفارش یا رشوت سے نہیں. وہ شروع ہو چکی تھی اپنی تعریف میں. کھانا لگ چکا تھا اور کینڈل بھی جل چکی تھی. ماحول واقعی ہی بہت پیارا لگ رہا تھا، خوبصورت لگ رہا تھا. کھانا ریڈی کریں اس سے پہلے کہ تمہارے بابا جان آ جائیں. پھر یہ سب سمیٹ کر برتن بھی تو دھونے ہیں. وہ تیز تیز بولتی ہوئی پلیٹوں میں سے کھانا نکالنے لگی. واہ واہ، کھانے کی تو خوشبو بہت یمی سی ہے. ہینا کھانے کو دیکھتی پرجوش لہجے میں بولی. جبکہ وہ مسکرائی. وہ کھانا کھاتی ارد گرد کی باتیں بھی کر رہی تھی، بلکہ ضربی بھی تو اسٹارٹ تھی اور ہینا کھانا کھاتی اس کی باتوں پر کہہ لگائی جا رہی تھی. سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر ہینا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر اس کی پلیٹ میں جا گرا تھا. وہ ہراساں ہو کر زرخون کو دیکھنے لگی، جو کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ باتوں میں بھی مگن تھی. جبکہ وہ جو ایک ہاتھ پاکٹ میں گھسائے بڑی سنجیدگی سے اپنی بیٹی اور بیوی کو دیکھ رہا تھا. آنٹی، بابا جان. ہینا اسے ہلاتے ہوئے پریشانی سے بولی. تمہارے بابا جان ابھی نہیں آئیں گے، وہ رات دیر تک آئیں گے. دروازہ بھی لاک ہے. تم بار بار ان کا ذکر کر کے موڈ خراب مت کرو. ناک چڑھا کر بولتی ہوئی وہ سامنے دیکھتی، پھر سے بولتی. ایک دم سے چپ ہوئی تھی اور مسکرائی تھی. یہ مسکراہٹ کتنی اوپری تھی، یہ دونوں باپ بیٹی جانتے تھے. ہینا نے بیچارہ سا منہ بنا کر زر کو دیکھ اور زرغون نے اسے. وہ بنا کچھ کہے دھیمے قدموں سے چلتا ہوا ڈائننگ ٹیبل کے نزدیک آ گیا. زرغون نے خشک گلے کو تھوک سے تر کیا. وہ بہت سنجیدگی سے ٹیبل پر سجی ہوئی ڈشز کو دیکھ رہا تھا. زرغون خود کو جی بھر کر کوس کر رہ گئی تھی. میرے ستارے ہی گردش میں ہیں، کسی اور کو الزام کیا دوں؟ وہ لب بھینچ کر آہستہ سے بڑبڑائی. بابا، یہ کھانا ہم نے گھر میں نہیں بنایا. ہینا نے اسے صفائی پیش کرنی چاہی، جبکہ زرغون نے سر پیٹ لیا. تو پھر کہاں سے آیا؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا. نظریں زرغون پر تھی جس نے ایک دم سے سارے دانتوں کی نمائش کی تھی. یہ ہم نے گھر پر نہیں بنایا. ہینا سچ کہہ رہی ہے، یہ تو محلے کے گھر سے آیا تھا. وہ جلدی سے بولی. ہینا نے اس کی بات کی تصدیق کے لیے زور سے سر ہلایا. سیریسلی مس مرضی، کیا ہمارے اس گاؤں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سارے کا سارا کھانا لوگوں کے گھر بھجوا دیتے ہیں؟ واہ واہ، انٹرسٹنگ. آئی اپریشیٹ. مجھے بتا دیں تاکہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں جنہوں نے میرے گھر مرغ والی ڈشز بھیجی ہیں، وہ بھی ساری کی ساری. وہ بہت طنز سے بولا تھا. پھر جلتی ہوئی کینڈلز کی طرف طنز سے دیکھ کر زرغون کو جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھا، جو دانتوں کی نمائش کرتی ایک دم سے جلتی ہوئی موم بتیاں بجھا چکی تھی. اوف، یہ تو بڑے چلاک ہیں. اب کون سا بہانہ بناؤں؟ وہ ہونٹوں پر انگلی بجاتی ہوئی پریشانی سے بولی. مجھے تو کھانا بنانا آتا نہیں، اور یہ بات آپ جانتے ہیں. اصل میں ہم مذاق کر رہے تھے. یہ کھانا ہنی نے شادی والے گھر سے بھجوایا ہے. میں نے ہی اس سے ریکویسٹ کی تھی تو وہ دے گیا، زرغون نے پرجوش انداز میں کہا اور خود کو غائبانہ شاباشی کی تھپکی دی. ہینا نے حیرت سے زرغون کو دیکھ کر اپنے بابا کو دیکھا، جو سنجیدگی سے سر ہلا رہا تھا لیکن صاف نظر آ رہا تھا وہ اس کے جھوٹ کو پکڑ چکا ہے. ہینا ڈنر کر کے سو جانا. گڈ نائٹ. وہ بیٹی کے قریب آتا آہستہ سے اس کا ماتھا چوم کر کہتا. بنا اسے دیکھے سیڑھیاں چڑھ گیا. جبکہ وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئیں. یہ طوفان بنا برسے کیسے گزر گیا سمجھ نہیں آ رہا. وہ حیرت سے بڑبڑائی. جبکہ ہینا نے بھی شدید پریشانی سے کندھے اچکائے. ہینا چلو ہم اپنا ڈنر سٹارٹ کریں. وہ بجھائی موم بتیوں کو پھر سے جلاتی ہوئی پرجوش انداز میں بولی. وہ جلدی کھانا کھا رہی تھی جیسے اس کے سر پر آنے کا خدشہ ہو. سارا کھانا ڈبوں میں ڈال کر فریج میں رکھتی، برتن سنک میں رکھتی. وہ ہاتھ منہ دھو کر اس کھڑوس کے کمرے میں آئی جو چینج کر چکا تھا. گود میں لیپ ٹاپ رکھے وہ تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا. میٹ کہاں سے آیا تھا؟ بنا اسے دیکھے وہ سپاٹ انداز میں بولا. وہ ساخت ہوئی. کیا مطلب کہاں سے آیا تھا؟ بتایا تو تھا، ہنی نے شادی سے پیک کروا کر بھیجا تھا. اس نے بنا اسے دیکھے بہت فخر سے بتایا تھا. جواباً وہ بہت سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا. آنکھوں میں بہت تیکھا پن تھا. اوف، یہ تو جان ہی نہیں چھوڑیں گے. وہ بیڈ پر لیٹ کر کمبل خود پر اچھے سے اوڑھتی ہوئی بولی. برتن دھوئیں جن میں کھانا بنایا تھا. وہ سنجیدگی سے لیپ ٹاپ پر نظر جمائے اس سے بولا. منہ پر کمبل اوڑھے لیٹی زرغون جھٹ سے اٹھ بیٹھی تھی. وہ ساخت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جس نے تیکھی نظروں سے اس کے فک ہوتے چہرے کو دیکھا تھا. برتن دھو کر آؤ. وہ اسے اپنی جگہ پر ہموس جمے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا بولا، جبکہ اس کا منہ اب رونے والا بن چکا تھا.
پکا یہ جن ہیں جو ہم انسانوں کے بیچ ہمارا خون خشک کرنے کے لیے موجود ہیں۔ وہ غصے سے بڑبڑائی، لیکن وہ سن چکا تھا کیونکہ وہ پاس جو آ رکا تھا۔ مس مرضی کچن میں چلیں؟ وہ طنز سے ہاتھ پاکٹ میں گھساتا ہوا بولا۔ نظریں اس کے چہرے پر ہی تھیں جو ناک منہ چڑھائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں دھوؤں گی، مجھے برتن دھونا موت کے برابر لگتا ہے۔ میں تو نہیں دھوؤں گی، چلیں کچھ بھی کہیں وہ غصے سے کہہ رہی تھی جب ایک جھٹکے سے اسے کمر سے پکڑ کر گود میں اٹھا چکا تھا۔ زرغون نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا جو بنا اسے دیکھے اسے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ چھوڑے مجھے، کیوں اٹھایا ہے؟ میں کوئی کام نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی کر لیں۔ وہ اس کا کوئی واویلا سنے اسے کچن میں لے آیا تھا۔ سنک برتنوں سے بھرا پڑا تھا، شیلف پر مسالہ جات کے ڈبے بکھرے پڑے تھے۔ زرغون کو زمین پر کھڑا کرتا وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا جو شرمندہ سی ہوتی اپنی زبان کو کوس کر رہ گئی، جسے آج مزے لینے تھے۔ صبح ملازمہ صاف کر دے گی۔ میں تو نہیں دھوؤں گی، میرے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں۔ میں تو ادھر آسٹریلیا میں بھی نہیں دھوتی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ کندھے اچکاتی ہوئی لاپرواہی سے بولی۔ وہ چونکی تھی۔ وہ پاکٹ سے موبائل باہر نکال کر جو اب برتنوں سے بھرے سنک کی پک بناتا، اب فریج میں ڈبے نکالتا ان میں پڑی چیزوں کی پک بنا رہا تھا۔ وہ تھوک نگلتی اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ اگر اتنا ہی دل کر رہا ہے تو کھا لے، پک بنا کر اسے سیو کر کے رکھنے کا فائدہ۔ وہ غصے سے بولی۔ یہ پکس میں آقا جی کو سینڈ کرنے لگا ہوں۔ وہ بڑے ریلیکس سا بولا جبکہ وہ ساکت ہوئی۔ آقا جی کو پک بھیجنا مطلب شامت پکی۔ میں دھونے لگی ہوں اور میں ڈر کی وجہ سے نہیں کر رہی، بلکہ مجھے خود گندگی نہیں پسند، اس لیے دھونے لگی ہوں۔ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے آپ؟ وہ قمیص کی سلیوز کونیوں تک موڑتی ہوئی غصے سے بولی۔ وہ بنا کچھ بولے سنجیدگی سے ہاتھ سینے پر باندھ کر کچن کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی برتنوں کو صاف کرنے میں جت گئی۔ قسمت خراب تھی جو اس شخص کے ساتھ نکاح کر لیا۔ میرے تو ستارے ہی گردش میں ہیں، بڑا چلاک ہے، ہر چیز پر نظر ہوتی ہے۔ وہ برتن دھوتی ساتھ ساتھ اسے کوسنے میں مصروف تھی۔ اچھے سے واش کرو، میں سنجیدگی سے بولا۔ میری مرضی، مجھے جیسے آتے ہیں ویسے ہی دھوؤں گی۔ اتنا کھایا نہیں تھا جتنا برتن واش کروا کر نکلوا لیا۔ میں کوئی ملازمہ نہیں ہوں، ایسے ہی دھوؤں گی۔ بات نہ کرے مجھ سے تو بہتر ہوگا۔ وہ اس کی طرف پلٹتی غصے سے بول کر پھر سے برتنوں کو رگڑ کر دھونے لگی تھی۔ آئے بڑے حکم چلانے والے، وہ تنگ کر بولی جبکہ اس کے ہونٹوں کے کناروں پر ہلکی سی مسکراہٹ جھلکی تھی جس سے وہ نامحسوس طریقے سے چھپا گیا۔ وہ سارا کچن اس سے صاف کروا کر ہی وہاں سے ہلا تھا اور وہ غصے سے بڑبڑاتی رہ گئی تھی۔ میرا تو آج کا دن ہی خراب تھا، پتہ نہیں صبح کس کا منہ دیکھا تھا، خیر دیکھا تو آپ کا ہی تھا۔ وہ بلند آواز میں اسے سناتی ہوئی جھپاک سے کمبل اپنے چہرے پر لے گئی جبکہ وہ سر جھٹک کر اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ شہباز لب بھینچے لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ پہلی بار کوئی لڑکی پسند آئی تھی، وہ بھی ہاتھوں سے گئی۔ وہ میز پر مکہ برساتا ہوا پھنکارا، اوف کیسے اس دل کو قابو کروں میں؟ اس اصلان بخت کو خود پر سبقت لے جانے نہیں دوں گا۔ کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہی ہوگا۔ کیسے اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں اصلان بخت، وہ نفرت سے چلایا۔ فاطمہ خنان کو اکیلا دیکھ کر مایوس ہوئی۔ السلام علیکم۔ خنان نے اسے وہیں کھڑا دیکھ کر آج سلام میں پہل کی تھی۔ وعلیکم السلام، آج زرغون آپی نہیں آئی، وہ خیریت سے تو ہے نا؟ فاطمہ فکر مندی سے بولی جبکہ خنان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں الحمدللہ ٹھیک ہے، وہ سو رہی تھی تو میں نے انہیں ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ خنان سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ وہ اس کی نظروں کو اپنے چہرے پر جمع دیکھ کر سر ہلاتی ہوئی جلدی سے پلٹی۔ بات سنے، وہ ایک دم سے بولا تھا۔ فاطمہ رک گئی۔ جی، اسے چپ دیکھ کر وہ بولی تھی کچھ نہیں، وہ سر جھٹک کر کہتا ہوا اس کے پاس سے گزر گیا جبکہ فاطمہ نے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب کوئی بات نہیں تھی تو رکنے کا کیوں بولا؟ وہ خود سے کہتی ہوئی چلنے لگی۔ وہ ایک دم سے رکی تھی۔ سامنے سے آتی بلیک کرولا اور اس میں بیٹھا وہ شاندار شخص۔ فاطمہ کی آنکھیں ایک دم سے مسکرائیں جبکہ انوکھی چمک سے لبریز ہوئی۔ اصلان بخت نے اسے دیکھ کر ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی کو بریک لگوائے۔ وہ دوڑ کر اس کی گاڑی کے نزدیک آئی۔ فاطمہ اس ٹائم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا، ساتھ ہی گاڑی کا ڈور اس کے لیے کھول دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتی مسکرائی۔ میں ورزش کرنے آئی تھی، لبوں پر مسکراہٹ سجائے بہت پیار سے اسے دیکھتے وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں الحمدللہ۔ بخار اترا تمہارا؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ معصومیت سے سر ہلاتی ہوئی اس کے چہرے کو دیکھے گئی۔ فاطمہ گھر آ گیا ہے تمہارا؟ وہ عبداللہ کے گھر کے آگے گاڑی رکواتا ہوا بولا۔ کیا یہ میرا گھر ہے؟ وہ اسے دیکھتی ہوئی
بولی تھی جس پر وہ نظریں چراتا ہوا سامنے دیکھنے لگا۔ فاطمہ کے سامنے چہرے پر زردی سی چھائی تھی۔ وہ اسے دیکھتی ہوئی گاڑی سے اتر کر بنا اسے دیکھے اندر بھاگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جس سے وہ غافل نہیں تھا۔ گہری سانس لیتا آنکھوں پر بلیک گاگلز لگا تھا، وہ ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا بولتا ہوا باہر دیکھنے لگا تھا۔ چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے جبکہ آنکھوں میں ویرانی۔ زرغون صبح کے 9 بجے اٹھی تھی، تب تک وہ جا چکا تھا بکھرے بال سلجھاتی۔ وہ واش روم میں چلی گئی تھی۔ فریش ہو کر وہ نیچے آئی۔ ہنا بھی ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ رکھے شاید اسی کے انتظار میں تھی۔ گڈ مارننگ مما، ہنا نے اپنی جگہ سے پرجوش انداز میں کہا۔ مما کسے بولا آپ نے؟ زرغون حیرت سے بولی۔ آپ کو آغا جی اور خنان ماموں کہہ رہے تھے۔ زرغون آپ کی مما اور خنان میرے ماموں؟ وہ ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ یہ آپ کو آغا جی اور خنان نے بولا ہے؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، پہلے آغا جی نے، پھر ماموں نے بولا۔ آئی ایم سو ہیپی، آپ میری ماں ہیں۔ وہ کہتے ہی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی جبکہ زرغون ساکھ سی رہ گئی۔ وہ اسے یہ بھی نہ کہہ سکی کہ مجھے مما مت بولو۔ وہ اس کے چہرے کی خوشی اور آنکھوں میں چھائی چمک گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اقصیٰ فریج میں جو کھانا ہے ہمیں اوون میں گرم کر دو، ہم آج وہی کھائیں گے۔ کیوں ہنا؟ وہ ہنا کو اوپر اٹھاتی ہوئی ملازمہ سے بولی۔ جی اچھا مما، ہم باہر کھانا کھائیں؟ ہنا نے مسکرا کر پوچھا۔ ارے یار، مرواؤ گی کیا؟ وہاں اگر ہمیں کسی نے یہ کھانا کھاتے دیکھ لیا تو ہماری ہڈی پسلی ایک کر دیں گے آغا جی، اس لیے چپ کر کے کھا کر پھر جا کر بیٹھتے ہیں۔ وہ مسکرا کر اس سے کہتی ہوئی اسے ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی چیئر پر بٹھاتی خود بھی اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں باہر لاؤن میں بیٹھی تھیں۔ جب ان دونوں کو دیکھ کر زرگل، مالا، ہما اور ملیحہ بھی وہیں آ گئی۔ ہنا چیئر پر بیٹھی اس کے گھنگھرالے بالوں کو ہاتھ میں لے کر ان میں کنگھی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرگل نے بہت پیار سے اسے دیکھا۔ ہنا میری جان، کبھی میرا بھی ہیئر اسٹائل بنا دیا کرو، زرگل نے محبت سے کہا۔ آنی آپ کا بھی بنا دوں گی، پہلے مما کا بناؤں؟ مجھے میری مما کے بال بہت پسند ہے، کاش میرے بال بھی ایسے ہوں۔ وہ حسرت سے اس کے کمر تک آتے گھنگھرالے بالوں کو دیکھتی ہوئی بولی۔ تیار ہو کر باہر نکلتی زرش اس کی بات سن کر اچانک سے ہی رکی تھی۔ مما، وہ خود سے حیرت سے بڑبڑائی تھی۔ ہنا، زرش نے غصے سے اسے پکارا تھا جب کنگھی کرتی ہنا اس کی پکار پر ساکت ہوئی تھی۔ ہنا سمیت سب ہی زرش کی طرف متوجہ ہوئے۔ ادھر آؤ ذرا۔ ابھی کے ابھی وہ دوسرے گارڈن میں کھڑی اسے پکار رہی تھی۔ جب ہنا گھبرا کر زرخون کو دیکھنے لگی، زرگل نے بھی ہونٹ بھینج کر اپنی آپی کو دیکھا۔ اگر آپ کو اس سے کام ہے تو وہیں سے بول دیں، ہنا میرا ہیئر اسٹائل بنا رہی ہے، وہ نہیں آئے گی، زرغون نے ناک چڑھا کر کہا۔ شٹ اپ، میں تم سے نہیں، ہنا سے مخاطب ہوں۔ زرش غصے سے دانت پیس کر بولی۔ ہنا سر جھکائے کھڑی رہی۔ تمیز سے بات کیا کرے مجھ سے، میں اس گھر کی بڑی بہو ہوں۔ عمر میں چاہے آپ مجھ سے بڑی ہوں لیکن رتبے میں تو میں ہی بڑی ہوں نا۔ وہ ہنا کو گود میں لیتی بڑے فخر سے بولی۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گی، حشر نشر کر دوں گی تمہارا، میری بیٹی سے دور رہنا۔ وہ اسے دھمکی دیتی ہوئی چلی گئی تھی جبکہ باقی سب اب ہنا اور زرغون کو دیکھ رہی تھی۔ ہنا نے زرگل کو دیکھ کر زرغون کو دیکھا۔ ڈونٹ وری، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، وہ پیار سے اس کی پونی کستے ہوئے بولی۔ زرگل شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ ہنا نے ہلکی سی مسکان سے سر ہلا کر اسے دیکھا تھا جبکہ باقی سب مسکرا کر انہیں دیکھتی رہیں۔ تم نے ہمارے گھر کس کا رشتہ بھیجا تھا؟ زرش نے غصے سے سامنے بیٹھے وجود سے پوچھا۔ وہ تو یار بس کہنے والے کو ناموں میں غلطی لگ گئی تھی، ورنہ میں نے تو تمہارا ہی کہا تھا۔ وہ جوس کا سپ لیتا ہوا بولا۔ اب دوبارہ بھیج دو رشتہ، زرش نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یار کچھ دن صبر کرو، میں اچھا موقع دیکھ کر کرتا ہوں کچھ، وہ کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ 6 سال سے تمہیں اچھا موقع ہی نہیں مل رہا، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش ہرگز مت کرنا، تم مجھے جانتے نہیں ہو اچھے سے، زرش نے غصے سے کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی جبکہ پیچھے بیٹھے وجود نے غصے سے سر جھٹکا۔ زرگل کی شادی کی تاریخ دے دی گئی تھی۔ سنبل تائی نے آج گھر میں ان کے میکے سے کافی لوگ آئے تھے ان کی ڈیٹ فکس کرنے، جو کہ سنبل بی بی نے آغا جی اور اپنے شوہر حبیب سے طے کر کے دے دی تھی۔ خنان خیام کو گمسم کھڑا دیکھ کر اس کے پاس آ رکا۔ خیام اسے دیکھ کر سنبلا۔ بھائی آپ کو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا، اب جو ہو چکا ہے وہ ہو گیا، پریشان مت ہو، خنان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ خیام نے ہلکی سی مسکان سے کمسن لڑکے کو دیکھا جو اپنی باتوں سے زرغون سے چھوڑا تھا، بڑا ہی دکھتا تھا
بس میری ہی غلطی ہے جو میں اپنی محبت کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکا، اس کا ساتھ نہیں دے سکا، جس کا پچھتاوا ہے مجھے ساری عمر رہے گا۔ خیام نے جوتے کی نوک سے زمین کھرچتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، آپ پریشان نہ ہو، سب بہتر ہوگا۔ اگر زرگل آپی آپ کے نصیب میں لکھی گئی ہیں تو کوئی نہیں آپ سے الگ کر سکتا انہیں، اور اگر نہیں تو جو مرضی کر لیں، وہ آپ کی کبھی نہیں ہوں گی۔ اللہ بہتر ہی کرے گا آپ دونوں کے لیے، حنان سنجیدگی سے کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ پلر کے پیچھے کھڑی مالا نے مسکراتی نظروں سے اس کی پشت دیکھی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب ریشمی دوپٹہ اچانک سے ہی اس کے پاؤں کے نیچے آیا تھا۔ وہ سنبھل نہیں سکی تھی، جس کے نتیجے میں وہ دھڑم سے نیچے گری تھی۔ ہائے اللہ جی، میں مر گئی، وہ پاؤں پکڑتی زور سے چلائی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھا اذلان بخت صورت سے پلٹا تھا، جہاں وہ دوسری سیڑھی پر لیٹی ہوئی تھی، ٹانگیں آسمان کی طرف تھی۔ اندر سے ہنا بھی بھاگ کر لاؤنج میں آئی تھی۔ بابا جان، مما کو اٹھائے نا۔ اسے ایسے سیڑھیوں پر لیٹا دیکھ کر اذلان کی آنکھیں مسکرا اٹھی تھیں۔ پتہ نہیں کتنے سالوں بعد اس کی آنکھوں نے رنگ بدلا تھا۔ ہنا نے پریشانی سے زرغون کی طرف آتے ہوئے کہا، جس سے وہ اس کے نزدیک آیا تھا، انسانوں کی طرح چلنا سیکھ لو تو یوں گرنے سے بچ جاؤ گی۔ وہ سنجیدگی سے اسے سیدھا کرتا ہوا بولا، میرا پیر مڑ گیا ہے اور ہنا تمہارے بابا مجھ پر طنز کے تیر برسا رہے ہیں۔ بابا جان، مما کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں۔ ہنا نے زرغون کے پاس بیٹھتے ہوئے پریشانی سے کہا، مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس۔ کیوں مما؟ چیخ کر بولی، ارے یہ ڈاکٹر لوگ جاتے ہی انجیکشن ٹھونک دیتے ہیں۔ وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولی، آپ خود بھی ایک ڈاکٹر ہیں مس مرضی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے سنجیدگی سے بولا، ہاں ہوں تو کیا، خود کو انجیکشن ہی ٹھوکتی رہوں گی۔ وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولی، آپ خود بھی ایک ڈاکٹر ہیں مس مرضی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے سنجیدگی سے بولا، ہاں تو میں کیا خود کو انجیکشن ہی ٹھوکتی رہوں کیا؟ ڈاکٹر کے اندر دل نہیں ہوتا، خود کو لگانے سے تو ڈر لگے گا ہی۔ کیوں ہنا؟ وہ غصے سے بولی، بابا مما ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ہنا پریشانی سے بولی۔ وہ سر جھٹک کر ایک دم سے اس پر جھکتا، اسے اٹھا کر لاؤنج میں پڑے صوفے پر بٹھانے لگا۔ وہ اسے صوفے پر بٹھا ہی رہا تھا جب لاؤنج میں کوئی انٹر ہوا تھا۔ اور سوری، لگتا ہے ہم نے ڈسٹرب کر دیا۔ عبداللہ کی آواز پر وہ جھٹکے سے زرغون سے پیچھے ہوا۔ ارے واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، اذلان بخت اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا تھا، جبکہ عبداللہ کے ساتھ کھڑا وجود صوفے پر بیٹھی زرغون کو بہت غصے سے دیکھ رہا تھا۔ ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے تو سوچا تم سے کیوں نہ ملتے جائیں، لیکن سوری، میں پہلے کی طرح بنا نوک کیے آ گیا۔ پرانی عادت ہے نا، آہستہ آہستہ ہی جائے گی۔ عبداللہ اس کے گلے لگتا مسکرا کر بولا، یہ کون ہے؟ اذلان بخت اس کے ساتھ کھڑے وجود کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، ارے سوری یار، تعارف کروانے کا یاد نہیں رہا، یہ میرا کزن عالیان ہے، یہ آسٹریلیا ہوتے تھے، اب پاکستان شفٹ ہو گئے ہیں۔ عبداللہ نے تفصیل سے تعارف کروایا تھا۔ اچھا اندر تو آؤ یار۔ وہ اسے لیتا ہوا لاؤنج کے ساتھ بنی ہوئی بیٹھک کی طرف بڑھا تھا۔ السلام علیکم بھابھی۔ عبداللہ ہنا کے ساتھ باتوں میں مصروف زرغون سے بولا تھا۔ زرغون صورت سے ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی، گھنگھرالے بال ایک دم سے منہ پر آئے تھے۔ اس کا دیوانہ ایک بار پھر سے پاگل ہوا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا تھا۔ عبداللہ کے ساتھ کھڑی شخصیت کو دیکھ کر عالیان رمزی کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ چہرے پر خوف دیکھ کر زرغون کا چہرہ ایک دم سے زرد ہوا تھا۔ مجھے ایلی کہتے ہیں، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ بخت نے زرغون کے چہرے کا بدلتا رنگ حیرت سے دیکھا تھا۔ ایلی نے کمینگی مسکراہٹ سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھے تھے۔ جو آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے اسے دیکھتی ہوئی ایک دم سے صوفے سے کھڑی ہوئی تھی۔ صوفے سے کھڑی ہوتی حیرت سے، خوف سے اسے دیکھے گئی تھی، جبکہ اذلان بخت حیرت سے اس کے پاس آیا۔ تمہارا تو پیر مڑ گیا تھا، پھر ایک دم سے تم کھڑی کیسے ہو گئی؟ وہ تیکھے لب و لہجے میں بولا تھا۔ وہ جو اب پیر کو دیکھتی ایک دم سے اس کے سینے میں چھپی تھی۔ اس کی اس حرکت سے اذلان اور عبداللہ حیرت زدہ ہوئے، جبکہ ایلی نے نفرت سے اذلان بخت کی پشت کو دیکھا تھا۔ مجھے بچائیں، مجھے بچائیں، وہ مجھے مار دے گا بخت، وہ مجھے مار دے گا، آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے اس سے بچا لے۔ وہ اس کے سینے میں گھستی بڑبڑاتی ہوئی اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ بابا جان، مما بے ہوش ہو چکی ہیں، ہنا نے چین چلا کر کہا، جس کی آنکھیں ادھ کھلی ہوئی تھی اور ہونٹ بڑبڑا رہے تھے، جو صرف اذلان ہی سن پا رہا تھا۔ وہ پریشانی سے اسے ایک دم سے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ وہ گردن لٹکائے ہوش و خروش سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اذلان اس کی بدلتی حالت سے پریشان ہو چکا تھا۔ تم بھابھی کو کمرے میں لے کر چلو، میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔
عبداللہ جلدی سے سیل فون نکالتا ہوا پریشانی سے بولا۔ اذلان بخت سر ہلاتا ہوا اسے لے کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہنا بھی پیچھے گرا اس کا دوپٹہ ہاتھ میں لیتی ہوئی اذلان بخت کے پیچھے بھاگی تھی۔ ایلی نے تیکھی نظروں سے اس کے ہوا میں جھولتے ہوئے گھنگھرالے بال دیکھے جو اس کی کمزوری تھے۔ اسے 1 گھنٹے بعد ہوش آیا تھا۔ اعظم صاحب، آغا جی، خنان، رقیہ، دادی، ینگ جنریشن سمیت سب اس کے روم میں تھے، جبکہ اذلان کو آغا جی تیکھی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسے ان کی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ پاپا، خنان، وہ مجھے مار رہا ہے، بچاؤ پلیز، میرے بال مت کاٹو، وہ زور سے چلاتی ہوئی ایک دم سے ہوش میں آئی تھی۔ سب نے پریشانی سے اس کا بیہیو کو ناسمجھی سے دیکھا۔ خنان نے اسے ایک دم سے سینے سے لگایا۔ آپی، آپ کا بھائی ہے، اذلان بھائی، پاپا بھی ہیں یہاں، بلکہ سب ہیں آپ کے پاس، تو ڈر کیوں رہی ہیں؟ ہم پاکستان ہیں نا، نہ کہ آسٹریلیا۔ خنان اس کا سر اپنے کندھے پر رکھے بہت دھیمے لہجے میں اس کے کان کے قریب بول رہا تھا۔ زرغون نے بے دھیانی میں اس کے مہربان نقوش دیکھے۔ اس کا بھائی تو اس کے پاس تھا۔ وہ آہستہ سے سر اس کے کندھے سے ہٹاتی ہوئی ایک ایک نظر سب کو دیکھتے سبھی چہروں سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ اذلان بخت بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر کیا ہوا تھا اس کے ساتھ ایسا جس کا ہمیں نہیں پتہ؟ نیند میں بڑبڑاہٹ، سوتے میں ڈر جانا، کسی اندیکھے وجود سے ڈرنا، خوف، وہ کچھ بھی تو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ وہ خود کو کمپوز کرتی ان سب سے حیرت سے بولی تھی۔ آپ بے ہوش ہو چکی تھی، ہنا نے اس کا ہاتھوں میں لیتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ وہ مسکرائی۔ وہ زرغون تھی، اسے خود پر خول چڑھانا اچھے سے آتا تھا۔ ہائے اللہ، آپ لوگ سمجھے زرغون فوت ہو گئی ہے، میں ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہوں، شاید بی پی لو ہو گیا تھا میرا، وہ مسکرا کر بولی، جبکہ فوت والی بات پر کچھ افراد نے اسے زبردست گھوری سے نوازا۔ آپ کا بی پی لو نہیں، ہائی ہوا تھا۔ اذلان اچانک سے ہی اس کی طرف مڑا تھا۔ نظریں اس کے چہرے پر تھیں جیسے کسی راز کی تلاش میں ہو۔ وہ شاید چوٹ کی وجہ سے بی پی ہائی کر گیا ہوگا میرا، ہے نا ہنی؟ جب مجھے چوٹ لگتی ہے تو میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے نا؟ وہ اپنے بھائی سے تصدیق چاہ رہی تھی، جس نے سر ہلاتے ہوئے تصدیق کر دی۔ خنان بچے، میں باہر گارڈن کی پچھلی سائیڈ جا رہا ہوں، وہاں آ کر مجھ سے ملو، اذلان اس سے سنجیدگی سے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ خنان نے پریشانی سے بڑے بھائی کی پشت دیکھی، جبکہ زرغون اس ایلی کو بھول بھال سب کو ہنسانے کی کوشش میں تھی۔ پیر بالکل ٹھیک تھا، جیسے وہ ہلا ہلا کر خنان کو کہہ رہی تھی، پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، جبکہ خنان اسے دیکھتا ہوا کسی گہری سوچ میں مبتلا ہو چکا تھا۔ خنان باہر گارڈن میں آیا، جہاں وہ سامنے موجود جنگل کو دیکھتا چائے کی سپ لے رہا تھا۔ جی بھائی، آپ نے بلایا تھا؟ وہ اس کے قریب آتا بہت احترام سے بولا۔ بیٹھو خنان، وہ اسے چیئر کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ شکریہ بھائی، خنان بیٹھتا ہوا بولا۔ چائے پیو گے؟ اذلان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خنان کے نقوش بہت زیادہ زرغون سے ملتے تھے، انہیں دیکھتے ہی لوگ کہہ دیتے تھے تم دونوں بہن بھائی ہو کیا؟ بس ان دونوں میں بالوں کا فرق تھا، زرغون کے بال اپنی ماں پر تھے، جبکہ خنان کے بال اپنے باپ پر۔ وہ بہت خوبرو نوجوان تھا، جس کے نقوش میں سب کے لیے ہی بہت نرم محبت جھلکتی تھی، اور جب سامنے اس کی بہن ہو تو کیا ہی بات ہے، وہ اپنی بہن سے بے مثال محبت کرتا تھا، جس کا سب کو بخوبی پتہ تھا۔ نہیں بھائی، میں چائے بہت کم پیتا ہوں، بناتا ضرور ہوں آپ ہی کے لیے، لیکن پیتا 1-2 بار ہی ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ خنان، مجھے یہ بتاؤ، کیا آسٹریلیا میں کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا جس سے ہم انجان ہیں؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بولا تھا۔ خنان ایک دم سے پریشان ہوا، پھر گھبرایا۔ نہیں تو بھائی، اگر کچھ ہوتا تو آپ کو بتاتے نا، ویسے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ آپ ہی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ پریشانی سے بولا۔ خود ہی تو کہہ رہے ہو وہ کچھ نہیں ہوا تھا، اور یہ بھی کہہ رہے ہو آپ ہی نے کچھ بتایا ہے کیا؟ وہ کایا انسان تھا، بھلا خنان اس کے سامنے جھوٹ بول سکتا تھا؟ نہیں بھائی، میں نے تو ویسے ہی پوچھا ہے، اصل میں آپ ہی کو کہانیاں بنانے کا بہت شوق ہے تو ویسے ہی پوچھ لیا۔ میں جاؤں کیا؟ وہ بہگلا کر کہتا ہوا جلدی سے کھڑا ہوتا، اجازت کا طلبگار بنا۔ وہ سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دیتا، پھر سے سامنے دیکھتے ہوئے چائے پینے لگا تھا۔
زرغون برائڈل ڈریس کے لیے جانا ہے یار۔ آج مامی اور ثاقب کے ساتھ زرگل جیسے ہی تیار ہو کر آئی، زرغون نے بھویں اچکاتے ہوئے تیار ہونے کی وجہ معنی خیزی سے پوچھی تھی۔ ایک تو یہ ثاقب کو میں سیدھا کر کے رکھ دوں گی، تم فکر ہی مت کرو، میں ہوں نا تمہاری بڑی بھابھی، بس مجھ پر چھوڑ دو اور مجھے بھی شاپنگ پر لے کر چلنے کی پلاننگ کرو۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہوئی جوش سے بولی۔ بڑی بھابھی؟ زرغل نے بھی معنی خیزی سے اس کا کہا جملہ دہرایا، وہ جو بنا سوچے سمجھے کہہ گئی تھی۔ زرغل کے معنی خیزی سے کہنے پر چونکی، ایسے ہی کہہ دیا تھا بس جلدی میں، اور تائی جی مجھے بھی ساتھ لے جانے پر راضی کرو، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ وہ اس سے جلدی سے کہتی ہوئی بخت مینشن بھاگ گئی تھی۔ یار امی نہیں مانیں گی، زرغل نے پریشانی سے پیچھے سے کہا، لیکن وہ بنا اس کی بات پر دھیان دیے اندر چلی گئی تھی۔ امی زرغون بھابھی کو ساتھ لے جاؤں، شاپنگ میں مدد ہو جائے گی؟ زرغل نے مامی اور ثاقب کو چائے دیتے ہوئے لجاجت سے سنبل بی بی سے پوچھا، جس نے تگڑی گھوری سے زرغل کو نوازا تھا۔ اسے کیا خاک پتہ ہے شاپنگ کا، آج تک میں نے تو اسے کسی ڈھنگ کے کپڑے میں نہیں دیکھا، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے ساتھ لے جانے کی، سنبل نخوت سے بولی۔ زرغل لب بھینچتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ سامنے سے ہی وہ چلی آ رہی تھی، وائٹ ریشمی کڑھائی والا سوٹ پہنے، گلے میں وائٹ باریک دوپٹہ ڈال رکھا تھا، سر پر پرپل ویلویٹ کی شال لے رکھی تھی، ہاتھوں میں سونے کی چوڑیوں کے علاوہ اس نے کوئی زیور نہیں پہنا تھا، بالوں کے آگے سے ٹویسٹ بنا رکھے تھے، باقی بال کھلے تھے۔ شاید ماشاءاللہ بخت بھائی پر تو بجلیاں گرانے کا ارادہ ہے کیا؟ زرغل شرارت سے بولی، جس پر اس نے ناک چڑھایا۔ امی سے لے لی اجازت؟ زرغل نے سوالیہ پوچھا۔ امی نہیں مانی، زرغل سر جھکائے ہوئے شرمندگی سے بولی۔ او ہو، تمہارے ساتھ جاؤں گی تو جاؤں گی ہی، دیٹس اٹ، تو اس میں شرمندگی کی کیا بات؟ وہ ہاتھ اٹھاتی حتمی لہجے میں کہتی، گاڑی سے نکلتے اذلان بخت کی طرف چلی گئی۔ ہائے مسٹر اذلان بخت، وہ اس کے سامنے ایک دم سے آتی شرارت سے بولی، جس پر بخت ایک دم سے رکا، ورنہ تصادم تو پکا تھا۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے؟ وہ کوفت سے بولا۔ میں شاپنگ پر جا رہی ہوں زرغل کے ساتھ، دادی نے کہا ہے، اس لیے بس بتا رہی ہوں، کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات، میں باہر ڈنر کر کے آؤں گی ہنا، اور خنان کے لیے میٹ کی ڈشز بھی لاؤں گی، کسی کو بتائیے گا مت، وہ غصے سے بولی، جبکہ وہ اس کی بے سروپا باتوں پر سر جھٹکا ہوا آگے بڑھا۔ جب وہ بازو اس کے آگے کرتی، اس کا راستہ روک گئی۔ زرغون، تم اپنے حواسوں میں تو ہو، یا مجھے تمہارے حواس لانے کے لیے تمہیں ایک آدھ لگانی ہوگی؟ وہ غصے سے بولا۔ لگا کر تو دکھائیں، مجھے تو ویسے ہی آپ اس بلیک سوٹ میں اچھے لگ رہے تھے، تو سوچا تعریف کر دوں۔ وہ اسے پاؤں سے لے کر سر تک ناکدانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ واٹ؟ شوق سے بولا، اس میں حیرت کی کیا بات ہے، آپ اچھے لگے، بتا دیا، لائن نہیں مار رہی۔ وہ غصے سے بولی۔ بائی دا وے، آسٹریلیا میں ایسے کتنے لوگوں کی تعریف کر چکی ہو؟ وہ تیکھے لب و لہجے میں اسے گھورتے ہوئے بولا۔ سچ بتاؤں یا جھوٹ؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ جواباً آنکھیں سکیڑے اسے دیکھتا رہا۔ آپ کے علاوہ آج تک کسی میل کی تعریف نہیں کی؟ ہاں ہنی کی میں کرتی ہوں، وہ میرا پیارا راج دلارا بھائی ہے، اس کی تعریف تو بنتی ہے۔ وہ تھوڑی پر انگلی رکھے شرارتی لہجے میں بولی۔ ویسے اتنے اچھے بھی نہیں لگ رہے تھے، کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، بس آج سارا دن آپ کو تنگ نہیں کیا نا، تو سوچا تھوڑا کر لوں، وہ کہتے ہی بھاگ نکلی تھی۔ جبکہ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا سر جھٹک کر اندر سے لیپ ٹاپ لینے چلا گیا۔ زرغل، ثاقب اس کی والدہ گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے تھے۔ زرغل کو زرغون کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ وہ اسے کیا کہے گی، وہ اسے بنا لیے ہی چلی آئی تھی۔ وہ ایک دم سے سیٹ کے پاس چھپی اٹھی تھی، جس سے ثاقب سمیت سب ہی ڈر کر چیخ کر رہ گئے۔ ثاقب نے تو ہڑبڑی میں گاڑی کو بریک تک لگا دیے تھے، زرغل نے دھیان نہیں دیا تھا، ورنہ وہ نظر آ جاتی، جبکہ وہ ماں بیٹے آگے تھے۔ میں نے آپ کو سرپرائز دیا نا؟ کیا آپ لوگ سرپرائز ہوئے؟ مجھے تو لگتا ہے آپ لوگ سرپرائز کم ڈر زیادہ گئے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ کیا طریقہ ہے لڑکی، کس نے تمیز نہیں سکھائی تمہیں، ایسے کیسے گاڑی میں بیٹھ گئی؟ زرغل کی مامی نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمیز تو بہت ہے آنٹی، میں بس آپ لوگوں کو سرپرائز دینا چاہ رہی تھی، گاڑی روکنے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ ثاقب کو گھورتے ہوئے بولی۔ ثاقب نے غصے سے گاڑی کو دوبارہ سے اسٹارٹ کیا۔ زرغل تو حیرت زدہ سی اپنی بھابھی کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ سارے راستے اپنی باتوں سے ان ماں بیٹے کے دماغ کو دہی کر گئی تھی۔ ارے لڑکی، بس کر دے، کتنا بھولتی ہو تم، ہمارا تو سر درد کر دیا ہے تم نے،
ٹینٹے کر کر کے سجیلا بیگم سر تھامتے ہوئے نخوت سے بولی، آنٹی اگر آپ کا سر درد ہے تو ہم کسی ریسٹورنٹ سے چائے پی لیتے ہیں، کیوں زرگل؟ وہ زرگل کو کندھا مارتی ہوئی بولی، جس پر زرگل بیچارہ سا منہ بنا کر رہ گئی۔ اف، یہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی ہے۔ سجیلا بیگم غصے سے بڑبڑا کر رہ گئی۔ شاپنگ مال میں انٹر ہوتے ہی وہ چاروں طرف مال کو گھوم گھوم کر دیکھنے لگی، ناک چڑھا کر دیکھا جیسے مال اسے پسند نہ آئی ہو۔ آنٹی بات یہ ہے کہ مجھے یہ چھوٹی سی مال پسند نہیں آئی، معیاری نہیں ہے۔ وہ جو سامنے والا مال ہے وہاں چلتے ہیں، وہ مجھے اپنے اسٹینڈرڈ کی لگ رہی ہے۔ وہ اس مال کے سامنے بڑی مال کی طرف اشارہ کرتی ہوئی زرگل کا ہاتھ کھینچتی ہوئی اسے ساتھ لے گئی۔ آئے ہائے لڑکی، تم کہاں سے ہمارے ساتھ آ گئی ہو؟ ہم یہیں سے لیں گے، پہلے بھی یہیں سے شاپنگ کرتے ہیں ہم، سجیلا بیگم غصے سے بولی، مگر وہ بنا ان کے واویلے سنے زرگل کو کھینچ کر دوسری مال لے آئی تھی۔ سجیلا بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا، اس لڑکی کو کچا چبا جائے مگر صبر کے گھونٹ بھرنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ آنٹی آپ کول رہیں، میں ہوں نا، سب کچھ ورائٹی کا ہی لیں گے، وہ کہتی ہوئی دوسرے مال آ گئی تھی۔ برائڈل کی ڈریس چیک کرتی وہ ان ماں بیٹے کے صبر کو آزما رہی تھی۔ تمہارے لیے نہیں لے رہے ہم، میں خود شاپنگ کروں گی زرگل کے لیے، سجیلا بیگم اسے مہنگی ورائٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر غصے سے بولی۔ وہ تھے تو بہت امیر لیکن دل کے اتنے ہی تنگ، ان کی ہاں پیسے صرف سنبھال کر رکھنے کے لیے تھے نہ کہ اڑانے کے لیے۔ ارے آنٹی آپ کا زمانہ نہیں رہا، اب لڑکی خود اپنی پسند سے شاپنگ کرتی ہے، کیوں؟ ثاقب ان کی طرف پلٹتی ہوئی لاپرواہی سے بولتی، ثاقب سے مخاطب ہوئی جو اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ زرغون یار، یہ گھر جا کر امی کو بتائیں گی، ہلکی شاپنگ کر لیتے ہیں، زرگل نے بیچارگی سے کہا۔ ارے اتنے پیسے یہ لوگ قبر میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے کیا؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر اونچا بولی۔ اے لڑکی، تم ہمیں بد دعا دے رہی ہو، سجیلا بیگم نفرت سے بولی۔ نہیں، میں نے جسٹ لاجیکل بات کی ہے، وہ ایک طرف بیٹھتی ہوئی کندھے اچکا کر بولی، جبکہ سجیلا بیگم زرگل کو خود شاپنگ کرواتی رہی۔ جبکہ وہ چیئر پر بیٹھی جوس پیتی، ناک منہ چڑھائے ان کی پسند کی ہوئی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ آنٹی ہم جب ہنی کی شادی کریں گے تو آپ کو ہی شاپنگ پر لائیں گے، کیا شاپنگ کرواتی ہیں آپ؟ واہ واہ، ہاتھ اٹھا کر کہتی وہ سجیلا بیگم کو غصے سے لال پلا کر گئی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ پہلے کبھی لڑکی نہیں دیکھی؟ وہ سامنے بیٹھے لڑکے سے بولی جو کب سے اسی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ وہ لڑکا صورت سے وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ وہ پیر جھلاتی کرتی سجیلا بیگم کو دیکھتی رہی۔ شاپنگ کے بعد ثاقب انہیں ایک ہوٹل لے آیا تھا چائے شائے پلانے۔ زرگل بیٹا چائے پیو گی یا جوس وغیرہ؟ سجیلا بیگم شیریں لہجے میں اس سے بولی۔ مامی بس چائے میں خود آرڈر کر لیتی ہوں۔ زرگل نے اپنی طرف دیکھتی ہوئی مامی سے مسکرا کر بولا، میرے لیے چائنیز رائس ود ریشین سیلڈ، چنا چاٹ، نگیٹس ود بلیک کافی، اور ہاں ایک بیف بریانی قورمہ چکن سینڈوچ پیک کر دینا۔ وہ ویٹر کو آرڈر لکھواتی مسکرائی کیونکہ سجیلا بیگم کا منہ دیکھنے لائق تھا۔ ارے یہ سب کون کھائے گا؟ وہ حیرت سے بولی۔ یہ سب میں کھاؤں گی، وہ مسکراہٹ دبائے بولی۔ زرگل اپنی مسکراہٹ دبانے کے لیے سر جھکا گئی۔ ثاقب نے بے بسی سے ماں کو دیکھا اور اماں صاحبہ دل ہی دل میں اسے کوسنے لگی۔ کس منوس گھڑی میں وہ ان کی گاڑی میں بیٹھی تھی، پہلے پتہ چلتا تو اسے کبھی نہ لاتی۔ کھانا کھاتی وہ زبردستی زرگل کے منہ میں بھی ڈال دیتی، جبکہ وہ دونوں ماں بیٹا چائے پیتے حیرت سے اس کا کھانا کھانے کی رفتار دیکھتے ہول رہے تھے۔ آنٹی کھائیں گی آپ؟ نہیں تمہیں ہی مبارک ہو، وہ نخوت سے بولی، تو پھر کہیں اور بھی دیکھ لینا، کب سے مجھ پر ہی کیوں نظریں جمائے بیٹھی ہیں؟ اصل میں مجھے نظر بہت جلدی لگتی ہے، وہ ہلکی مسکان سے کہتی انہیں شرمندگی سے دوچار کر گئی تھی۔ اور بل کی فکر مت کریں، اپنا بل میں خود دوں گی، ڈونٹ وری، اب چائے پی لیں، اپنی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ وہ چائنیز رائس کا چمچ منہ میں رکھتی ہوئی طنز سے بولی۔ سجیلا اسے گھورتی ہوئی اپنا چائے کا کپ اٹھا گئی تھی۔ زرغون بی بی، خوشی کے دن ختم ہوئے تمہارے، تم نے جو مجھے دھوکہ دیا ہے اس کی سزا تو تمہیں مل کر ہی رہے گی مائی ڈیئر۔ بس ویٹ کرو، تمہاری شادی شدہ زندگی میں بس چند دن ہی رہ گئے ہیں۔ بیئر کا گلاس دیوار پر مارتے ہوئے وہ چلایا، تم نے اچھا نہیں کیا مائی ہارٹ۔ وہ کمینگی مسکان سے اس کی تصویر کو دیکھتا ہوا بولا، تمہیں دیکھا تھا
تمہیں دیکھا تو یہ جانا صنم، پیار ہوتا ہے دیوانہ صنم، اب یہاں سے کہاں جائیں ہم۔ سامنے سے آتے وقت کو دیکھ کر وہ ریکنگ پر جھکتی اونچا اونچا گنگنانے لگی تھی۔ انداز میں شرارت کا عنصر واضح تھا۔ وہ لب بھینچتا 5 سیکنڈ تک کھڑا سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا تھا، پھر سر جھٹکتا ہوا اس کے قریب سے گزرا۔ بڑا مغرور ہے تو، چاند کا نور ہے تو، وہ پھر سے شرارت سے بولی تھی جب وہ ایک دم اس کی طرف پلٹا، اس کی کلائی ہاتھوں میں جکڑ کر اب اس کے قریب کھینچ چکا تھا۔ انداز سرد تھا، کیا طریقہ ہے یہ؟ وہ غصے سے بولا، میں تو سانگ گنگنا رہی ہوں، آپ کو میرے سانگ سنگ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ اب کیا میں اپنی مرضی سے گانا بھی نہیں گا سکتی؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولی جبکہ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ چائے لاؤں میں آپ کے لیے؟ وہ جو 2-3 قدم آگے بڑھا تھا اس کے شرارت سے پوچھنے پر رکا۔ میرے ذوق کی چائے تم سے نہیں بن سکتی مس مرضی، وہ سرد لہجے میں کہتا کمرے میں چلا گیا۔ میرے ذوق کی چائے تم سے نہیں بن سکے گی مس مرضی، اس کی نقل اتارتی چونکی کیونکہ وہ ایک دم سے الٹے قدموں سے چلتا باہر آیا تھا۔ وہ گھبرائی، میں گانا گا رہی تھی، کہتے ہی وہ بھاگ نکلی تھی۔ یہ لڑکی نہیں سدھر سکتی، وہ سر جھٹک کر بولتا ہوا اندر چلا گیا۔ وہ سو رہا تھا جب وہ چونکا، سامنے بیڈ پر اپنے گھنگھرالے بال بکھیرے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئی تھی، آنکھوں میں نمی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اٹھ کر بیٹھتا ہوا پریشانی سے بولا، پیٹ میں بہت درد ہے۔ وہ کہتے ہی رو پڑی تھی، کیا کب سے ہے درد؟ وہ فکر مندی سے سنگل بیڈ سے کھڑا ہوتا ہوا بولا، 10 منٹ سے۔ ہتھیلیوں سے آنسو صاف کرتی ہوئی وہ بولی تھی، ادھر بیٹھو۔ نرم لہجے میں اسے بیڈ پر بٹھاتا وہ کبرڈ کی طرف بڑھا۔ کیا کھایا تھا آج؟ وہ کبرڈ سے دوائیوں سے بھرا باکس نکالتا ہوا بولا، زیادہ تو نہیں کھایا تھا میں نے۔ اس کے بیڈ پر دوہری ہو کر لیٹتی وہ درد سے کرہاتی ہوئی بولی۔ وہ چونکا، اسے شدید درد تھا، اس کی میڈیسن سے شاید اسے آرام نہ آئے۔ کبرڈ سے اپنی بھاری براؤن شال نکالتا وہ اس کے قریب آیا، اسے اٹھا کر بٹھاتا وہ اس پر چادر ڈالنے لگا تھا جبکہ وہ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی۔ چلو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، شاباش، اٹھو، ہمت کرو گاڑی تک چلنے کی۔ وہ اسے کندھوں سے تھامتا ہوا فکر مندی سے بولا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی اس کے سہارے چلتی ہوئی گاڑی تک آئی۔ 5 منٹ میں وہ گاڑی تک پہنچے تھے۔ گاڑی کے اندر اسے بٹھاتا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا مین گیٹ تک لایا۔ چوکیدار نے اسے اس وقت حیرت سے گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر دروازہ کھولا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اوف اللہ، میرا پیٹ لگتا ہے، مامی نے نظر لگا دی تھی، وہ بولی جبکہ وہ اسے دیکھتا گاڑی کو فل اسپیڈ میں چھوڑ گیا۔ کم کھایا کرو اور ہیلدی فوڈ استعمال کیا کرو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے دوہری ہوتی کرا رہی تھی۔ اس وقت صرف ایک ہی کلینک کھلا ہوا تھا۔ وہ ایمرجنسی پرچی بنواتا ڈاکٹر اسد کے پاس لے گیا۔ 3-4 مریض بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ واویلے کر رہی تھی جبکہ وہ کان بند کیے اس کے واویلے سنتا رہا، جو کبھی ہائے اللہ کرتی تو کبھی مر گئی، کبھی نیچے بیٹھ جاتی۔ وہ زبردستی نیچے سے اٹھاتا، کب سے آپ کو درد ہو رہا ہے؟ آدھے گھنٹے سے، جواب بخت نے دیا تھا۔ کیا کھایا تھا آپ نے؟ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا۔ کھانا ہی کھایا تھا، کوئی انوکھی چیز نہیں کھائی تھی ڈاکٹر صاحب، اب علاج کر دیں، میرا درد سے برا حال ہے اور آپ کو کھانے کی پڑی ہے، وزن لا کر بولی زرگون۔ بخت کی تنبیہ پکارنے پر وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ بدہضمی سے پیٹ میں درد ہے، انہیں دار چینی الائچی کا کاڑھا بنا کر پلائیں۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد انجیکشن لگا دیا اور دوائیوں کی سلپ بنا دی۔ میڈیسن لے کر وہ گاڑی میں بیٹھے۔ اب بہتر ہے؟ وہ اس کی طرف پلٹتا ہوا بولا۔ نہیں، درد ہے لیکن پہلے سے شدت کم ہے۔ وہ ابھی بھی پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئی تھی، آنکھیں سوج چکی تھی۔ وہ گاڑی کو فل اسپیڈ چھوڑے ہوئے تھا جب وہ ایک دم سے سر جھکا گئی۔ کیا ہوا؟ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا حیرت سے بولا، یہ وہی روڈ ہے جہاں مجھے میری شکل کا بھوت ملا تھا، وہ روحان سے لہجے میں بولی جب بخت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ کیسا دکھتا تھا وہ بھوت؟ وہ گاڑی کا موڑ کاٹتا ہوا بولا، بالکل میری شکل کا، میری ہی طرح کے بال تھے اس کے، میرے جیسے نقوش تھے۔ جب اس کھیت کے آخر میں گئی تو وہ چڑیل ایک لکڑی کی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ میں اسے دیکھ کر وہیں ساخت ہو گئی کہ مجھ میں ہلنے کی سکت نہ بچی تھی۔ ظاہر ہے ڈر جو گئی تھی، لیکن جب اس نے مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا تو میری تو چیخ ہی نکل گئی۔ پھر جو میں نے بھاگنا شروع کیا تو آپ کے پاس آ کر رکی۔ ویسے وہ کیا تھا؟ کیا وہاں سچ مجھ میں جن ہوتے ہیں؟ بولتی ہوئی وہ اچانک سے ہی اس سے تجسس سے پوچھنے لگی، ہاں یہ جگہ پراسرار ہے، یہاں کا جو مالک تھا وہ یہ 1.5-2 سال پہلے یہ ڈیرہ چھوڑ چکا ہے، بلکہ آس پاس میں بھی جو ڈیرے تھے وہ کبھی وہاں سے اپنا بوریا بسترا سمیٹ کر
اپنے ڈیرے وغیرہ خالی کر گئے ہیں۔ وہ نقصان تو نہیں پہنچاتے لیکن لوگ ان کی دہشت سے اس جگہ نہیں جاتے۔ وہ تفصیل سے بولتا گاڑی حویلی کے دروازے کے سامنے لے آیا تھا، جبکہ وہ ہاتھ پیٹ پر رکھے حیرت زدہ سی تھی۔ درد سے اب کافی آرام تھا اس لیے چپ تھی، ورنہ بچوں کی طرح وہ واویلے کر رہی تھی۔ جبکہ زرغون حیرت سے اس کی کیئر کرنے والی عادت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک پل کو مسکرائی۔ وہ اسے آرام سے صوفے پر بٹھاتا میڈیسن کھلا کر کچن میں چلا گیا۔ 5 منٹ بعد وہ ایک گلاس میں بلیک کاڑھا اس کے لیے لے آیا تھا۔ یہ لو پیو اور جا کر سو جاؤ۔ وہ گلاس اس کی طرف بڑھاتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ وہ ناک منہ چڑھائے اس کالے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو کڑوا ہوتا ہے، میں تو نہیں پیوں گی، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ مس مرضی منہ کھولیں اور کھٹاکھٹ پی جائیں، ورنہ مجھے بہت طریقے آتے ہیں پلانے کے۔ مما پی لینا، اگر آپ نے نہ پیا تو جس طرح بابا مجھے پلاتے ہیں ویسے ہی آپ کو پلائیں گے۔ ہنا اچانک سے ہی ان کے قریب آتی مسکرا کر زرغون سے بولی، جبکہ بخت حیرت سے اپنی بیٹی کے منہ سے مما کا لفظ سن رہا تھا۔ شاید اس نے آج غور کیا تھا۔ مطلب وہ حیرت سے بولی، مما بابا مما کو میں پلا دیتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ وہ چھوٹی سی بچی بخت کے ہاتھ سے گلاس لیتی زرغون کے پاس بیٹھی، جبکہ بخت تو اپنی بیٹی کو دیکھے جا رہا تھا۔ مما منہ کھولیں، اس کا ذائقہ بہت مزے والا ہوتا ہے، کڑوا نہیں ہوتا، پی کر دیکھیں۔ وہ زبردستی گلاس اس کے ہونٹوں سے لگاتی ہوئی کسی نانی اماں کی طرح بولتی بخت کے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ بخت ہاتھ پینٹ کی جیب میں گھسائے ہلکی مسکان سے اپنی بیٹی کو دیکھتا رہا۔ وہ اسے پلا چکی تھی، دیکھا کتنا ایزی تھا، میرے بابا مجھے ایسے ہی پلاتے ہیں۔ ہنا نے شرارت سے باپ کو دیکھتے ہوئے زرغون سے کہا، جو پینے کے بعد منہ کے برے برے زاویے بنا رہی تھی۔ وہ دلچسپی سے اس کے نقوش دیکھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا اب بھی درد ہے؟ ہنا نے اس کے بال منہ سے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ ہلکا ہلکا سا، وہ منہ بسورتے ہی بولی۔ ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، میڈیسن لی ہے تو کچھ دیر بعد آرام آ جائے گا۔ آپ نا بابا کے ساتھ صبح کی واک پر جایا کریں، پھر کھانے کے بعد لیٹ مت جایا کریں بلکہ تھوڑی سی واک کیا کریں، پھر گرین ٹی استعمال کیا کریں۔ آپ کو پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا اور آپ موٹی بھی نہیں ہوں گی۔ وہ زرغون کی طرح نان اسٹاپ بولتی جا رہی تھی، لہجے میں زرغون کے لیے محبت و فکر تھی۔ اوپر کھڑا بخت گہرا سانس لیتا مسکرا دیا۔ وہ اپنے باپ کی روٹین اس سے شیئر کر رہی تھی، وہ بھی تو ایسے ہی کرتا تھا۔ زرغون نے سر ہلایا، پھر اس کے چھوٹے سے نازک کندھے پر پیار سے سر رکھا۔ ہنا نے جھک کر اس کا سر چوما تھا۔ بخت تو حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ پہلے کب ایسے رہتی تھی، کم بولنا، کم کھیلنا کودنا اور نہ ہی گھر سے باہر نکلنا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوا اندر چلا گیا۔ قدموں میں اچانک سے ہی تھکاوٹ سی آ گئی تھی۔ کیسے ہو سسر جی؟ اعظم صاحب کے فون پر ریسیو کرتے ہی وہ بولا تھا، کون ہے اور یہ کیا بکواس ہے؟ وہ پریشانی سے بولے اور فون کان سے ہٹاتے نمبر دیکھنے لگے جو ان نون تھا۔ نانا سسر جی، پہچان تو گئے ہوں گے، تمہاری یہ ایکٹنگ میرے ساتھ نہیں چلے گی۔ بیٹی کا نکاح کروا دیا، اس کا شوہر تو ابھی سلامت تھا نا، اس غلطی کی سزا تو تمہیں ملے گی ہی اعظم صاحب۔ وہ پھنکارا تھا، جبکہ اعظم صاحب خوف زدہ ہوئے۔ بکواس بند کرو، تمہارا میری بیٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ پاکستان ہے، میرا اپنا گاؤں، کوئی آسٹریلیا نہیں جہاں تمہاری چلے گی۔ تم ابھی جانتے نہیں ہو میرے بخت کو۔ وہ بھی نفرت سے بولے، دیکھ چکا ہوں آپ کے بخت کو، اسے تو کتے کی موت ماروں گا۔ وہ نفرت سے بولتا فون رکھ چکا تھا۔ یا اللہ، یہ پھر آ گیا میری بیٹی کی زندگی میں۔ یا اللہ، میری بیٹی اور اس کے شوہر کو سلامت رکھنا اس شیطان صفت انسان سے۔ وہ پریشانی سے بولے تھے۔ خنان، آپ کے لیے بھی چائے بنا دوں؟ مالا اسے باہر جاتا دیکھ کر پیچھے سے بولی۔ وہ مسکرا کر پلٹا، نہیں، ابھی میں واک پر جا رہا ہوں، آ کر پیوں گا، شکریہ فار آسکنگ می، مسکرا کر کہتا ہوا اسے ہاتھ ہلاتا وہ باہر نکل گیا۔ بلو ٹی شرٹ کے نیچے بلیک ٹراؤزر پہنے وہ مالا کو بہت پیارا لگا تھا۔ ارد گرد دیکھتا وہ جیسے کسی تلاش میں تھا، لیکن وہ وجود اسے کہیں نہیں ملا تھا۔ وہ سر جھٹکتا ہوا آگے کو جاتی سڑک پر دوڑنے لگا تھا، جب ٹھٹک کر رکا تھا۔ سامنے ہی وہ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی نکلتے ہوئے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر زردی سی کھنڈی تھی تو ہونٹ نیلے تھے۔ وہ پریشانی سے اس کے قریب آیا۔ وہ کسی وجود کی آہٹ پر چونک کر اٹھی۔ اپنے سامنے خنان کو کھڑا دیکھ کر وہ مصنوعی سا مسکرائی، جس کا خنان کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ السلام علیکم، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ وہ دوسری طرف دیکھتی ہوئی بولی، میں ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت مجھے بہتر نہیں لگ رہی، آپ کو بخار ہے کیا؟
وہ فکر مندی سے بولا۔ وہ جواباً نفی میں سر ہلا گئی۔ یہ بخار تو اندر ہے جو جاتا ہی نہیں۔ وہ دھیمے سے بولی تھی۔ جی؟ حنان نے الجھن سے اس کے سانولے چہرے کو دیکھا۔ فاطمہ آپ سے ایک بات کہوں؟ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ جواباً اسے دیکھنے لگی۔ انسان جب درد کو اندر ہی اندر کہیں دبانے لگتا ہے تو وہ انسان کو اندر باہر سے کھا جاتا ہے، اندر ہی اندر گھلنے لگتا ہے، اسے باہر آنے کا راستہ جو نہیں ملتا۔ اس لیے کہتے ہیں جب آپ بہت پریشان ہوں تو گھر کے ایک کونے میں اللہ کے سامنے رو لینا چاہیے، اس سے آپ کا دل ہلکا ہوتا ہے اور کسی انسان کی ہمدردی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اس کے کہتے ہی فاطمہ کی بڑی بڑی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کئی آنسو اس کے چہرے پر گرنے لگے تھے۔ وہ بنا چونکے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کا رونا اب ہچکیوں میں بدلنے لگا تھا۔ فاطمہ ایک بات کہوں؟ وہ دھیمے سے بولا۔ وہ سر جھکائے بہتے آنسوؤں کو تیزی سے صاف کرنے لگی، لیکن آنسو تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ فاطمہ کیا غم ہے آپ کو؟ وہ ہاتھ پاکٹ میں ڈالتا پریشانی سے بولا۔ حنان ایک سلجھا، باوقار اور پرخلوص انسان تھا جو سب کے دکھ درد کو اپنے دل پر لیتا تھا۔ کوئی غم نہیں، بس طبیعت خراب تھی تو ایسے ہی رو دی۔ وہ چادر سے آنکھیں رگڑتی ہوئی بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ جواباً سر ہلا گیا اور وہ بنا اس سے نظریں ملائے ایک دم پلٹتی ہوئی سیدھی طرف جاتی ہوئی سڑک پر دوڑ گئی تھی۔ وہ جواباً تعصب سے سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ آخر اس لڑکی کو کیا غم ہے جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے؟ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا پریشانی سے سوچنے لگا تھا۔ ایک منٹ مجھے بھی ساتھ لیتے جائیے گا۔ وہ ایک دم سے اس کے سامنے آتی ہوئی ہانپ کر بولی۔ وہ جو صبح کے 5 بجے ٹراؤزر شرٹ پہنے حویلی کی پچھلے سائڈ بنے جنگل کی طرف واک کرنے جا رہا تھا، اچانک سے اسے اپنے سامنے بازو کھڑے کیے دیکھ کر خوف سے دوچار ہوا۔ کہاں جانا ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ آپ کے ساتھ واک پر۔ وہ لاپرواہی سے اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی۔ اوف! وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ آپ یہ گہرے سانس مجھے دیکھ کر لے رہے ہیں یا تازہ ہوا کھا رہے ہیں؟ بتا دیں مجھے۔ وہ ناک چڑھا کر خفگی سے بولی تھی۔